اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آیت کی تلاوت میں نے کر دی ہے۔ آیت میں مجھے وقت کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم حصے کریں گے 3۔ پہلا حصہ نسبتاً طویل ہوگا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، دوسرا مختصر واولئک اصحاب النار، اور تیسرا ہم فیہا خالدون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ اس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کفروا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف را روٹ لیٹرز، لن حرف نفی حرف ناصبہ، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، لہٰذا تغنیہ آپ فعل مضارع منصوب دیکھ رہے ہیں، اور یہ افعال خمسہ میں سے، یعنی وہ 5 افعال جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان میں سے صیغہ ہے، اور صیغہ ہے یہ تا والا، لہٰذا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آگے مجھے اس کا فاعل نظر آ رہا ہے۔ ان حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اموال مال کی جمع ہے اور مرفوع ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ واو حرف ہے، لا حرف ہے، اولاد ولد کی جمع ہے اور یہاں پر مرفوع ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور ہے، اور شیئن کا لفظ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو ہے، اولئکا اسم اشارہ بعید جمع مذکر کا ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اصحاب جو ہے صاحب کی جمع ہے، مرفوع ہے، اور النار جو ہے یہ مجرور اسم ہے۔ تیسرے حصے میں ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، فی حرف جر ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے، اور خالدون جو ہے یہ خالد کی جمع ہے اور مرفوع اسم ہے۔ خالد جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، ہمیشہ رہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ سے بات ہو گئی ہے، اب ذرا جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ جو ہے اس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل سے جب بھی کوئی جملہ شروع ہوتا ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم جو ہے وہ الذین کفروا ہے، جو کہ اس میں موصول اور صلۃ الموصول کا مجموعہ ہے، اور صلۃ الموصول جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، فعل با فاعل واو ضمیر مرفوع متصل فاعل۔ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا منصوب انا کا اسم بن گیا۔ اب انا کی خبر چاہیے تو خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے جملہ فعلیہ جو کہ ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ لن حرف ہے، حرف نفی ہے، حرف ناصب ہے، تغنیہ فعل ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ تو اموالہم مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کا فاعل ہے، انہم جار مجرور متعلق ہے تغنیہ فعل کے، واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، لا یہاں پر زائدہ ہے تاکید کے لیے، اولادہم مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ کیا بن رہا ہے، یہ معطوف ہے، اور اس کا معطوف علیہ جو ہے وہ اموالہم ہے۔ گویا اموالہم معطوف علیہ ہے، اولادہم معطوف ہے، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل بن جائے گا لن تغنیہ فعل کا۔ من اللہ شیئن میں من اللہ جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور اس جار مجرور کو محذوف کے ساتھ ملا کر ہم حال قرار دے دیں گے، یا تو اموال کا یا پھر اولاد ذوالحال کا۔ شیئن جو ہے یہ یا تو مفعول بہ ہے یا پھر مفعول مطلق ہے۔ اگر مفعول مطلق ہو تو ہم کہیں گے کہ لن تغنی عنہم من اللہ اغناء یسیرا او کثیرا، اور مفعول بہ مان لیں تغنیہ فعل کا تو زیادہ سمپل ہو جائے گا۔ پھر لن تغنیہ فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بہ یا اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا انا کے لیے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔
اور جو دوسرا جملہ ہے اولئک اصحاب النار، اس میں واو عاطفہ ہے، اولئک مبتدا، اصحاب النار مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، اور اس کا عطف ہو جائے گا لن تغنی عنہم اموالہم والے جملے پر۔ ترجمہ کریں گے اور یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون کو انالائز کریں تو ہم مبتدا ہے جس کی خبر خالدون ہے، اور فیہا جو ہے یہ متعلق ہے خالدون کے مقدم، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب حال بنا دیں گے ہم اصحاب النار سے، اور ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ان الذین کفروا والا جملہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، کفروا والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین، لن تغنی والا جملہ فی محل رفع خبر ان، اولئک اصحاب والا جملہ فی محل رفع معطوف والا جملہ لن تغنی، اور ہم فیہا خالدون فی محل نصب حال من اصحاب، اور یوں 100% ورکنگ میچ ہو جاتی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ ترجمہ اس آیت کا کچھ یوں کیا گیا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور نہ ہی ان کی اولاد۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 بھی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔